سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا.
إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورة المطففين مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، حق تلفی کرنے والوں کے لیے. وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں. لینے کا پیمانہ اور دینے کا اور ہے. یہ وہ ہیں جو حقوق لینے والے ہیں اور فرائض میں ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ ہم سب کو حقوق ادا کرنے والا بنا دے، کسی کا حق ذمہ نہ ہو، احسان کے درجے پہ فائز ہوں. آج حقوق ادا نہیں کیے تو تمام نیکیوں سے پیمنٹ کرنا ہوگی. حق مار کر کسی کا حق نہیں ماریں. تو کن کن طریقوں سے ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں؟ کسی کا حق پورا نہ دینا، کاروباری لین دین میں ڈنڈی مارنا، سفر میں ٹکٹ آدھا لینا،
جاب میں کمی بیشی کرنا، عزت اور سلام کی دوسروں سے توقع کرنا اور خود نہ کرنا۔ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہ جانو۔ وضو، نماز اور روزے میں کمی، فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ وضو میں کمی کی تو ایڑیوں کو آگ چھوئے گی۔ مزدور کی مزدوری نہ دینا، کسی کو نماز میں کوتاہی کرتے حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا کہ لقد طففت، تو نے نماز میں کمی کی، تو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حقوق ادا کرنے والا ہمیں بنا دے۔ الا یظن، کیا وہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ ہرگز نہیں، بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے سجین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے۔ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو ہر حد سے بڑھنے والا گنہگار جھٹلاتا ہے۔ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ والے بولنے سے بھی ڈرتے تھے۔ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہاں پہ سب وہ موجود پائیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا۔ اعمال آگ بن جائیں گے، سانپ، بچھو، توک، سینگ بن جائیں گے، بیڑیاں بن جائیں گی۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اعمال دلوں پر زنگ بن کر جم چکے ہیں۔ فرمایا ان هذه القلوب تستأ كما يستأ الماء الحديد، دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا ہوتا ہے۔ فرمایا ما جلاؤها، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کا تذکرہ کثرت سے کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو تو دل دوبارہ چمک اٹھے گا۔ گناہ سے ایک نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ زیادہ کرتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور توبہ سے یہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ بند چیزوں کو زنگ لگتا ہے، ہدایت کا در نہ کھولا، صفائی نہ کی تو زنگ لگا رہے گا۔ اپنی کمائیوں سے دل کالے کیے، اللہ نے ہم سب کو چمکتے دلوں کے ساتھ بھیجا تھا، صرف تبکون، رونے کی وجہ سے نہیں، عمل کرنے پہ جنت ملے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، وہ یقیناً اپنے رب کے دیدار سے اس دن محروم ہوں گے، اوچھ میں رکھے جائیں گے، پھر وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا روز نامچہ علیین میں ہوگا، اور علیین 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے مقام ہے، ہائیسٹ لیول ہے، اور نیک لوگ علیین میں دیکھ دیکھ کر نیک لوگوں کے اعمال خوش ہو رہے ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا یہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس پہ ٹیگ لگا ہے، یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑے مزوں میں ہوں گے، تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی سے ان کو پہچانیں گے۔ وہ خالص شراب پلائے جائیں گے جس کو مہر لگی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ انہی نعمتوں کے لیے
چاہیے کہ سب بازی لے جانے کی کوشش کریں، اس کے لیے کمپیٹ کریں، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، اسی کے لیے کوشش کریں کہ ٹرافی لیں، کپ لیں، میڈل لیں، پرائز لیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس کی ملاوٹ تسنیم کی ہوگی۔ ایک چشمہ ہے جسے مقربین پئیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان کے ساتھ سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو بڑے خوش اتراتے ہوئے لوٹا کرتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو پاگل ہیں۔ تو یہ سرداران اصحاب صفہ پہ ہنسا کرتے تھے کہ یہ ایسے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے نماز میں گر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ من لا یرضی بالقلیل مما یأتی بہ السفیہ یرضی بالکثیر، جو نادان کے چھوٹے شر پر راضی نہ ہو تو بڑے پہ راضی ہونا پڑے گا۔ تو کہا کہ ہنسنے والا نادان ہوتا ہے، تو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تکلیف دے تو کیا کرنا ہے؟ عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو خاموشی سے ٹال دیتے ہیں۔ کہا کہ لوگوں کی انا کو سونے دیں، اگر چھیڑ دیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے سانپ کی طرح، اگر کنکر کو برداشت نہ کیا تو پتھروں کی بارش برداشت کرنا ہوگی، کسی کی انا کو اگر ٹچ کیا تو وہ برتر انا بن جائے گی اور نتیجہ فساد بنے گا۔ تو کہا کہ یہ چھوٹے لوگ جب یہ چھٹے مارتے ہیں، جب یہ ہنستے ہیں تو اس کو برداشت کرو، اور دیکھ لو کہ برداشت کرو گے تو یہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آج پیمانے بدل گئے، آخرت کا نقشہ اللہ نے سامنے کر دیا کہ آج ایمان والے کفار پہ ہنسیں گے، مسندوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے کہ کافروں کو ان کی حرکات کا بدلہ مل گیا۔ سورۃ الانشقاق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، سنے گا، اور اس پر حق یہی ہے کہ رب کی مانے۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ نکال دے گی جو اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی اور تعمیل کرے گی، اور اس پر حق یہی ہے کہ اپنے رب کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف کشاں کشاں چلے جا رہا ہے، مشقت پر مشقت اٹھائے اپنے رب کی طرف چلے جا رہا ہے۔ فَمُلَاقِيهِ، تو اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو وہ ہلکا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا مَنْ نُوقِشَ عُذِّبَ، جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ تو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر کی طرف خوش خوش لوٹے گا، خوش ہوگا۔ اور جو اپنا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا گیا تو اسے پیٹھ کے پیچھے چھپائے گا اور ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں وہ بھنے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں خوش رہا کرتا تھا، مگن رہا کرتا تھا۔ انہو ظن، وہ سمجھتا تھا کہ اس نے رب کی بارگاہ میں نہیں پلٹنا، واپسی نہیں۔ بلا کیوں نہیں، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ تو آج وقت ہے، آج ہمت ہے، آج مہلت ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جیسے اللہ معاف کرتا ہے ویسے انسان معاف نہیں کرتا۔ معاف کرنے کے باوجود انسان کو الفاظ یاد رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واشی کو
معاف تو کر دیا لیکن زندگی بھر کہا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا جنت ایسی جگہ ہے کہ ادخلوها بسلام آمنین، باہر بھی اطمینان ہوگا اور اندر بھی اطمینان ہوگا، اور یہ دونوں اطمینان بہت ضروری ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے انسان مطمئن ہوتا ہے لیکن باہر اطمینان نہیں ہوتا، اور کبھی باہر اطمینان ہوتا ہے لیکن اندر کی دنیا اس میں ہلچل ہوتی ہے۔ تو جنت ایسی جگہ ہے کہ باہر بھی اور اندر بھی اطمینان ہوگا۔ حضرت ابو بکر یہ گلے سرسبز تھے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں چڑیا یا گھاس کا تنکا ہوتا۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ آخری وقت بیٹے کو کہا کہ مجھے نیچے رکھ دو، اگر میں برابر سرابر بھی چھوٹ گیا تو بڑی کامیابی ہے۔ حضرت علی کو تیر لگا، فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، اور نماز کی حالت میں نکال دیا گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو فرمایا کہ اپنے مال کو کریڈٹ بنا دو، ڈیبٹ نہ بناؤ۔ تو ایسا نہ ہو کہ علم کے تو انبار ہوں لیکن عمل کا آغاز بھی نہ ہو۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ زندگی پر مشقت سفر ہے، آخر تک بغیر وقفے کے جاری رہتا ہے۔ جہاد فی سبیل الحیات تو سبھی کرتے ہیں حتیٰ کہ واپسی کا بلاوا آ جاتا ہے۔ مومن آخرت کے لیے بھی ہر پل سمیٹتا رہتا ہے، تنکا تنکا اکٹھا کر کے آشیانہ بناتا ہے۔ فرمایا رب دیکھ رہا تھا، فلا اقسم بالشفق، نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، قسم رات کی جب وہ سمیٹ لے، قسم چاند کی جب پورا ہو جائے، تم ایک حالت سے دوسری حالت میں چڑھتے چلے جا رہے ہو۔ کیا ہے انہیں وہ ایمان نہیں لاتے؟ کچھ اختیار نہیں، کیوں نہیں مان جاتے؟ یہاں ہر عروج کے بعد زوال ہے، توانائیاں بیچ کر کیا خرید رہے ہو؟ اور جب ان پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، جھکتے نہیں، بلکہ کافر اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ سمیٹ رہے ہیں، نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں۔ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ سورۃ البروج مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان مضبوط قلعوں والے کی، اور وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کے دن کی قسم، اور حاضر ہونے والے کی، وہ مشہود اور حاضر کیے جانے کی جگہ، وہ مومنین جو آگ میں ڈالے گئے، قتل اصحاب الاخدود، گڑھے والے مارے گئے، النار ذات الوقود، وہ آگ تھی جو کہ ایندھن والی تھی۔ جب تماشائی گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کر رہے تھے مومنین کے ساتھ وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اور انہیں دشمنی کس چیز کی تھی اہل ایمان پر؟ یہی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو کہ زبردست صاحب حمد ہے، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو کہا یہ اصحاب الاخدود، یہ گڑھے والے کون تھے؟ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ بوڑھا ہوا، اس نے کہا میرے پاس کوئی بچہ بھیجو تاکہ وہ جادو سیکھ لے۔ تو ایک بچہ مقرر کیا گیا، تو وہ راستے میں راہب سے ملنے جاتا، وہ ایمان لایا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ اندھوں کو بینا کرنے لگا، کوڑھیوں کو درست کرنے لگا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے راہب کو قتل کیا، لڑکے کو قتل کرنا چاہا، کوئی حربہ کارگر نہ ہوا۔ مجمع عام میں اس نے کہا کہ تم مجھے مارو گے تو بسم اللہ رب الغلام کے ساتھ
مارو۔ اس نے جیسے ہی تیر مارا تو لڑکا مر گیا۔ لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پہ ایمان لے آئے۔ تو بادشاہ غصے میں آ گیا، اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوائے، آگ بھروائی اور مومنین کو آگ میں ڈال دیا۔ تو فرمایا ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو یہ مومنین کو ڈال کے تماشا دیکھتے رہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے دکھ دیا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے، عرش والا بزرگ ہے، کرنے والا ہے، جو چاہے کر کے دکھانے والا ہے، خود مختار ہے، جو جیسا چاہے کرے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس خبر آئی لشکروں کی، فرعون اور سمود کی؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں اٹک گئے ہیں، وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرنے والا ہے۔ بلکہ یہ قرآن مجید ہے، بلند پایا قرآن ہے، بزرگ قرآن ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ الطارق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والے تارے کی۔ اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ رات کو نمودار ہونے والا کون ہے، یا تم کیا جانو کہ یہ طارق کون ہے؟ النجم الثاقب، یہ روشن تارہ ہے۔ کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، ہر لمحہ تم رب کی نظر میں ہو۔ چاہیے کہ انسان دیکھے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا۔ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً رب اس کو پھیرنے پہ قادر ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی نیتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ انسان کے لیے کوئی زور نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے، پلٹنے والا ہے، اور زمین کی جو چٹکنے والی ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ کن کلام ہے قرآن پاک۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی غیر سنجیدہ کلام نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں کہ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن پاک کی تم اس پہ توجہ نہیں کرتے ہو، اس کو پڑھتے نہیں ہو، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے ہو؟ یہ کوئی ہنسی نہیں، ٹھٹھا نہیں، کوئی گپ شپ نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ فرمایا کہ عالم کے لیے ذرہ کائنات ہے اور جاہل کے لیے کائنات ذرہ ہے۔ علم جب دل پر وارد ہوتا ہے تو دوست بن جاتا ہے، اور جب جسم کے لیے حاصل کیا جائے تو سانپ بن کر ڈستا ہے۔ قرآن پاک تمہارے دلوں پہ اترا تو اب دیکھو کہ کیا خیر پھوٹی۔ انہم یکیدون کیدا، یقیناً وہ چالیں چلتے پھر رہے ہیں اور میں بھی چال چل رہا ہوں۔ کافروں کو چھوڑ دو، ان کو تھوڑی دیر مہلت دو۔ سورۃ الاعلی مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، اور اس نے اندازہ کیا، تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی، جبلی ہدایت دی، عقلی ہدایت دی، اخلاقی ہدایت دی، اور ساتھ میں انبیاء اور کتابیں بھیجیں۔ اس نے خلق بھی کیا، پھر قدر بھی کیا، پھر ہدا، اس نے ہدایت بھی دی، کونی شرعی تمام ہدایات دیں۔
والذی اخرج المرعى، اور اس نے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے وہ ظاہر جانتا ہے اور جو پوشیدہ ہوتا ہے سب وہ جانتا ہے۔ ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، آپ نصیحت کیجئے، اگر نصیحت فائدہ دے، ان قریب فائدہ وہ اٹھائے گا جو ڈرتا ہے، جو علم کی بنا پر جس کو خوف ہوگا تو وہ قرآن پاک سے فائدہ اٹھائے گا، اور اس سے دور ہوگا وہ بدبخت جو بڑی آگ میں جا پڑے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ اس میں مر سکے گا اور نہ جی سکے گا۔ یقیناً کامیاب وہ ہوا جو پاک ہو گیا، جو سنور گیا، جس نے اپنے حیوانی وجود کو کمزور کیا، جس نے جذبات کنٹرول کیے، جس میں ضبط نفس آ گیا، جس نے اپنی روح پہ قرآن پاک کی بارش برسائی، اس کو پیوریفائی کیا، اس نے اپنے عقائد، دل، نیتوں کو، سوچ کو، معاملات کو، ارادوں کو، اعمال کو، ان سب کا تزکیہ کیا، خیر کو حاصل کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی ہے۔ یہی پہلے صحیفوں میں ہے، حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے، یہی فلاح کا نسخہ ہے، پچھلی کتابوں کی بھی یہی تعلیمات ہیں۔ تم ایسی کشتی کے مسافر ہو جو کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے۔ کون ہے جو دریا کی لہروں پہ مکان بنائے؟ تو فرمایا تزکیہ کرو گے، دنیا کی محبتوں کا بریک جب کھلے گا تو تمہاری گاڑی صراط مستقیم پہ دوڑتی چلی جائے گی اور اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس آئی خبر چھا جانے والی کی، قیامت کی خبر آئی؟ تو ایک دوسرے سے پوچھیں، سب کو بتائیں کہ وہ دن ہوگا، وجوہ یومئذ خاشعہ، چہرے اس دن جھکے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، محنت مشقت کرنے والے تھک کے چور ہوں گے، دہتی آگ میں جلیں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، ان کا کھانا سوکھی گھاس ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا، اور خوش نصیب چہرے جو دین کے راستے میں تھکے تھے اس دن خوش باش ہوں گے، اپنی کارگزاری پہ خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، وہاں پہ لغو نہ سنیں گے، کوئی دل نہ دکھائے گا، کوئی بیہودہ کلام فضول باتیں نہ ہوں گی، وہاں پہ چشمے ہوں گے رواں، مسندیں ہوں گی اونچے پلنگ ہوں گے، بے فکری کی تصویر ہوگی، اور پیالے ہوں گے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیوں کی قطاریں ہوں گی، اور مسندیں بچھی ہوں گی۔ کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا؟ نہیں مانتے تو کیا نہیں دیکھتے کہ فطرت کے مناظر کیا ہیں؟ فطرت کے مناظر انسانی فطرت کو ہم آہنگ کرتے ہیں، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کیسے جمائے گئے، اور زمین کی طرف کیسے وہ بچھائی گئی۔ یاد دہانی کرائیے، اے نبی آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر نگران بن کر نہیں آئے، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، پھر ہماری طرف ان کی واپسی ہے، پھر ہم پر ان کا حساب ہے، ان کے نیتوں کی، ارادوں کی، اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی۔